السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، پارہ کا نمبر 10، سورت کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ آیت نمبر 16 تک جو کہ دوسرا رکوع بنتا ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے ان یأمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کے اوپر کفر کی شہادت دیتے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کو خانہ کعبہ کی تولیت اور خانہ کعبہ کے اندر کام کرنا، اس کی عبادت کاری کرنا، اس چیز سے منع کر دیا ہے۔ جہاں سے سورج شروع ہوئی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافرین سے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی نگرانی چھین لی تھی، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کا خانہ کعبہ میں داخل ہونا منع کر دیا تھا۔ تو اب کافر جو ہے وہ اس بات سے ظاہر ایک سال سے ان کا یہ چلتا آ رہا تھا، وہ خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے تھے، آباد کاری کرتے تھے، توڑ پھوڑ کو سیدھا کرتے تھے، انتظام سنبھالتے تھے، تو اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، تو یہ تولیت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، ہم اس کا حق رکھتے ہیں حضرت ابراہیم کے خاندان اور ان کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے۔ تو شروع میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر کی آباد کاری وہی کرے گا جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ خاندان سے ہو جانا، کوئی نسلی ہو جانا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اس کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے گھر کی نگرانی کا حقدار کون ہے؟ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تفصیل سے کہیں گے۔ اب یہاں کہہ رہے اللہ کہ جب بھی کسی مسجد کی یا خانہ کعبہ کی تولیت یا مجاوری یا آباد کاری کا مقصد ہوتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، تو اس وقت یہ کام مشرکین اور کفار کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ کعبہ جو ہے خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسی جتنی بھی مساجد ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن مشرک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی اللہ کا ساتھ پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی تو یہ سب سے الگ ایک بات تھی کہ وہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور دیواروں پر بہت سے بزرگوں، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگا رکھی تھی۔ انہوں نے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور مجسموں میں انہوں نے فال رکھے ہوئے تھے، تیر رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا وہاں سے تیر نکالتے تھے اور اس سے فال نکالتے تھے، کام کرنا ہے کہ نہیں ہے کرنا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی مجسمے بنا ڈالے ہیں، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر فحاشی روا رکھی ہوئی تھی، مرد کیا عورتیں بھی خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے، اور جو الفاظ خانہ کعبہ کے طواف کے اندر وہ بولتے تھے وہ شرک کے لیے بہت ایک واضح قسم کے الفاظ تھے۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر ہے وہ جس کو اللہ نے اپنا مالک بنایا ہے،
یعنی یہ دیوی دیوتا اللہ نے ہمیں پرمیشن دی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں سرے سے بیت اللہ کا کوئی احترام نہیں تھا، الٹا جب مسلمان عبادت کرتے تھے وہ سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، گانے کی محفلیں سجاتے تھے، تو اللہ نے ان سے اس قسم کے مشرک اور کافروں سے خانہ کعبہ کی تولیت چھین لی۔ اور یہاں صاف الفاظ میں اللہ نے کہا ہے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، کسی مشرک کے لیے بالکل اس کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی عبادت کاری کرے۔ وہاں عبادت تو دور، اللہ کے گھر کے اندر کوئی خدمت کا کام کر دے، کوئی صاف صفائی کا کام کرے، یا پھر کوئی توڑ پھوڑ کو سیدھا کرے، یہ اس کے لیول کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کفر کا واضح کلمہ کہتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ کہتا ہے کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کے نزدیک وزندار نہیں ہوتا جب تک کسی انسان کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہو۔ مشرک کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اس کا تصور ہی غلط ہے، وہ اللہ کے ساتھ دوسری دیوی دیوتا اور بزرگوں کو اللہ کی خدائی میں اختیارات دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی بھی اچھے سے اچھے اعمال کر لیں، ان کے اعمال کا، ان کی اس خدمت کا اللہ کے نزدیک کوئی صلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کو سرے سے اور آخرت کے دن کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی خدمت کر لینا، اللہ کے گھروں کو سنوار لینا، اس سے اللہ کے ہاں کیا اجر ملے گا۔ آیت نمبر اللہ 18 میں کہہ رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو خالص ٹھوک کے جواب دے دیا کہ مشرکین جو دعویٰ کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے ولی ہیں، ہمیں اسی کی نگرانی کریں گے، تو اللہ نے کہا ہے خانہ کعبہ کی نگرانی کرنا، خانہ کعبہ کو آباد کرنے کا کام اس شخص کا ہے جو اللہ پر ایمان لیتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مساجد اور خانہ کعبہ کی عبادت کاری کرنے والے لوگوں کے اندر اگر یہ صفات ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی جو بھی خدمت کرتے ہیں یا مساجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا۔ مساجد کے اندر یا خانہ کعبہ کے اندر جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ نمازیوں کا آنا جانا، مساجد کی صفائی ہوتی ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، مساجد کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، کبھی مرمت کرنی ہوتی ہے، یہ سب تولیت میں آتے ہیں۔ اور یہ کام صرف 4 قسم کے لوگ کریں گے جن کے اندر 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ تو ہے ان کا چھپا ہوا ایمان، یہ تو ہر ایک کے اندر کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی ان کو ثابت کرنا ہوگا وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ نے خاص طور پر یہ الفاظ اس آیات میں لکھے ہیں، وہ اس لیے اللہ کے علاوہ دوسری دیوی دیوتاؤں، بزرگوں یا فرشتوں یا ستاروں کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے، اور وہ ان کا خیال یہ تھا ان کو بھی خوش رکھنا پڑے گا، اگر یہ دیوی دیوتا ناراض ہو گئے تو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، اس کی بنا پر وہ نذر و نیاز کرتے تھے، وہ منتیں مانگتے تھے، وہ ان کے سامنے عبادات کرتے تھے، ان کی رسمیں بجا لاتے تھے، اور وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم نے ان دیوی دیوتاؤں کو اچھا نہ سمجھا، ان کی پرستش نہ کی، ان کو خوش نہ کیا تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اور خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کی خدمت اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم نبی کی اولاد سے ہیں اور یہ ورثے سے ہمارے اندر چلا آ رہا ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے، اور خانہ کعبہ کی عبادت کاری کو وہ احتراماً کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں دیوی دیوتاؤں کو بھی کر رہے تھے، تو یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں تھی۔ یہاں اللہ نے صاف کہا ہے خانہ کعبہ کی عبادت کاری
اور اس کی تولیت، اور اس میں اللہ کے گھروں میں وہی آ سکتے ہیں نمازوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں، جو کہ نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دے، اور اللہ کے علاوہ کسی دیوی دیوتا، بزرگ، کسی فرشتے، کسی ستاروں سے، کسی اس قسم کی توہمات سے نہ ڈرنے والے ہوں۔ ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ یَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ کہتا ہے عنقریب یہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو بنانا بہت ہی عزت اور منزلت والا کام ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مساجد بنائی ہے یا مسجد بنائی ہے، اللہ بھی بہشت میں اس کا ویسا ہی گھر بنا دے گا۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی کسی شخص کو مسجد میں آنے اور جانے کا عادی سمجھ لینا تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مسجد کی عبادت کاری اور مسجد میں آتا اور جاتا وہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ پھر حضرت ابی ہریرہ کی وہ لمبی چوڑی حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن جب بہت گرمی ہوگی اور سورج بالکل نیچے آ جائے گا، جو کہ 1.5 ارب جو ہے وہ سینٹی میٹر کے لحاظ سے، یعنی اس کی ایک اپنی ہی ایک ہوگی، اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا اس کا سسٹم ہوگا۔ اتنی گرمی میں اس وقت قیامت کے دن کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ 7 آدمیوں کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان جس کا دل یا شخص جس کا دل اللہ کی خاطر مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے اور دوسری نماز کا اس کو انتظار ہوتا ہے۔ گویا کہ مسجد کی عبادت کاری کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مساجد میں نمازوں کو قائم کرنا، جماعتیں کروانا، اللہ کے نزدیک باجماعت نمازیں قائم کرنے کی کس قدر اہمیت ہے، اللہ کے نبی نے کئی سینکڑوں احادیث اس کے متعلق بیان کی ہیں۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں، ہم اس بات کو نہیں چھڑیں گے ورنہ بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا۔ آیت نمبر 19 ہم دیکھتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ بہت عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، سقایۃ الحاجی حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اللہ اس طرح سمجھ لیا ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک شخص صرف حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی صاف صفائی کرتا ہے، عبادت اس کو عبادت کرتا ہے، کیا وہ شخص برابر ہو گیا ہے اس شخص کے جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، جہاد کا مرتبہ اور شان بیان کی ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اس کے خاص شان نزول ہے۔ حضرت جو ہے نا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کے پاس ممبر کے پاس بالکل بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی نے جمعہ کا خطبہ بھی دینا تھا، اس سے پہلے لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو ایک شخص وہاں پہ بولا، اب مجھے کسی اور عمل کی پرواہ نہیں ہے، بس میں ایمان لے آیا ہوں، اب میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میرے نزدیک یہ بہت بڑا درجے کا کام ہے، اسلام اور ایمان لانے کے بعد حاجیوں کو خانہ کعبہ میں پانی پلانا۔ یہاں پہ ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، چونکہ عرب ریگستان کا علاقہ ہے، وہاں پانی ملنا بہت مشکل چیز ہوتی تھی اور پانی ایک قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا، تو دور دور سے پانی لایا جاتا تھا اور ماشکی ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ سسٹم ڈفرینٹ ہے، اس وقت اس طرح ٹوٹیاں اور کولرز نہیں تھے، تو ماشکی جو ہے اگر ہم پرانی خانہ کعبہ کی کوئی تصویر نکال کے دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے پیچھے جو ہے سراہیاں اور یا پھر چمڑے کا بیگ ڈالا ہوتا تھا اور وہ پورے حرم میں گھومتے پھرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو یہ کام اللہ کے نزدیک واقعی بڑی عزت والا ہے،
اور عرب والے اس کو بڑی عزت و منزلت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دور دراز سے حاجی آتے تھے، اس زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، تو حاجیوں کو جب تک وہ وہاں پہ اسٹے کرتے تھے عرب والے ان کو کھانا کھلاتے تھے، رہائش دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور یہ جو اللہ کے مہمان حاجی تھے، ان کو یہ ساری خدمات اللہ کے نزدیک بڑی اہم بات ہے، فضیلت کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اس سے اچھا عمل ہو سکتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ ایک اور صحابی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتا ہے، اس میں آبادی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل ہو سکتا ہے۔ ایک تیسرا شخص کہتا ہے نہیں، اللہ کے نزدیک جہاد کرنا ان سارے کاموں سے افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو باتیں کرتے سنا تو انہوں نے کہا کہ تم ممبر کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ جمعہ کا دن ہے، باتیں نہیں کرو۔ لیکن حضرت عمر ان کی ڈسکشن سن رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں سوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گا اور میں یہ ساری ڈسکشن کروں گا، یہ سارے اختلافات بیان کروں گا۔ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا کہ واقعہ ہی ان سارے کاموں میں افضل ترین کام کون سا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پر یہ صورت آیات اتری ہیں، اور مسلم میں یہ کتاب الامارہ میں پوری تفصیل سے حدیث ہے، جس کو میں نے شارٹلی بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی نے جمعے کے خطبے کے اندر پھر یہ آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جب وہ کوئی بات سوچتے تھے، اللہ کے نبی سے کوئی کوسچن کرنا چاہتے تھے یا ان کے دل میں کوئی کوسچن آتا تھا اسلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی پر ان کے متعلق آیات نازل کر دیتے تھے۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، ان کی شان تو خیر ایک الگ بات ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، حاجیوں کی خدمتیں کرنا اس لیول کا کام نہیں ہے جو کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا، آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا عظیم کام ہے۔ کیونکہ یہ کام تو اسلام سے پہلے مشرکین بھی کرتے تھے اور بہت اچھا کرتے تھے، اور اس کام پر ہی تو وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، ہم انہیں کھانا، ان کا کپڑا لتا ان کو دیتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، اس میں غلاف چڑھاتے ہیں، روشنی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سارے کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور اس بات پر وہ فخر کرتے تھے۔ یہی کام اگر مسلمانوں نے بھی یہی کرنے ہیں تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو اور شان دی ہے اور مرتبہ دیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ ظالم یہاں سے کیا مراد ہے؟ مشرک کافر، جو کہ اسی بات پر فخر کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے دوسرے لوگوں کے بھی دماغ میں پٹی پڑھا دی ہوئی ہے کہ اسلام کے نزدیک صرف حاجیوں کو کھانا پلانا، ان کی خدمت کرنا یا پھر مسجدوں کی صاف صفائی کرنا، ان میں عبادت کرنا، عبادت کاری کرنا، یہی کام ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مسلمانوں کا کام اس سے بھی افضل ہے، ان کی ڈیوٹی اس سے بھی بڑھ کر وہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، آخرت کے اوپر ایمان لینا۔ اس ایمان کے بعد اب ان کو ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل عبادات، یہ ہے عبادت کا مغز، اصل عبادت کا روح، کہ اللہ پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر اب اللہ جو بھی قربانی مانگتا ہے، کبھی اللہ ہجرت کی صورت میں قربانی مانگتا ہے، کبھی اللہ جہاد کی صورت میں قربانی مانگتا ہے، وہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور جہاد کی تو اس قدر احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جہاد کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن وہ مناقب اور فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، جہاد جتنا ثواب رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں دین میں جو جہاد جتنا درجہ رکھتا ہو۔
حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو جہاد ہے، جو ہجرت ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے گھروں کی عبادت کاریاں کرنا، کیا حاجیوں کی خدمت کرنا افضل نہیں ہے؟ نو ڈاؤٹ بہت افضل ہے، افضل ترین کاموں میں یہ کام آتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ملک کو اسلام کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مسلمانوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہے، تو اس وقت جہاد زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسلام کی فلرشمنٹ زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت عبادت کاری یا حاجیوں کو پانی پلانا سیکنڈری بات آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک سوسائٹی میں، ایک علاقے میں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو جہاد جیسا عظیم کام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس فزیکل پاور اتنی نہیں ہوتی ہے، تو وہ سوسائٹی میں رہ کر اس جیسے چھوٹے کام کر سکتے ہیں جس میں زیادہ محنت اور زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی لوگ بھی اگر وہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اسلام کو پھیلانا کس نے ہے؟ اسلام کی راہ میں راہ کس نے ہموار کرنی ہے دوسروں کے لیے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں کھول کر بتائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے افضل ترین کام کون سا ہے، پھر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی کام بھی کم درجے کا نہیں ہے، یہاں تک کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی کوئی کم درجے کا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ جو افعال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ زیادہ مرتبہ لے جاتے ہیں اور کچھ کم مرتبہ لے جاتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے وقت کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔